چند خوبیاں برائیاں ایسی ہیں جس کی وجہ سے ہماری ہر خوبی چھپ رہی ہے. یہاں لوگوں میں جذبہ ہے بیواؤں پہ یتیموں پہ خرچ کرنے کا. خدا کی قسم ایسا جذبہ ہے آنسو نکلتے ہیں پتہ چل جائے کہ یہ محتاج ہے. یہ جو لوگ یہاں فقیروں کو دھکے دے رہے ہوتے ہیں نا، اس لیے کہ پتہ ہی نہیں ہوتا 99 فقیر ڈرامے باز ہوتے ہیں. پتہ چل جائے نا یہ مستحق ہے، میں کہتا ہوں لڑائیاں شروع ہو جائیں گی کہ یار میں کھانا کھلاؤں گا، وہ کہے گا میں کھانا کھلاؤں گا. ہمارے استاد سعودی عرب میں بہت رہے، انہوں نے کہا سعودی عرب میں کوئی یتیم ہو جائے، آپ اربوں کی ہزاروں برائیاں کریں، یا یتیم ہو جائے نا لڑائیاں ہو جاتی ہیں کہ کون کفالت کرے گا اس کی. یہ لڑائیاں ہو جاتی ہیں کون کفالت کرے گا یتیم کی، کیونکہ قرآن نے اتنے یتیموں کے حقوق بیان کیے ہیں، اتنے حقوق بیان کیے ہیں. آپ کو پتا ہے سعودی عرب میں کیس ہوا تھا، BBC میں رپورٹ آئی تھی، بوڑھی ماں، ایک بیٹا کہہ رہا تھا میرے پاس رہے گی، دوسرے نے کہا تیرے پاس نہیں میرے پاس رہے گی. بندوقیں نکل آئی تھی دونوں بیٹوں کی. تو کہے میں اپنی بوڑھی ماں کو تیرے پاس کیسے چھوڑوں بھائی. کورٹ میں کیس چلا ہے ان دونوں کا. کہاں کیس چلا ہے؟ عربوں کی بھی. جب آپ فرسٹ ٹائم ملو گے تو ایسا لگے گا بڑے برے ہیں، لیکن کسی قوم کے بارے میں بہت جلدی رائے قائم نہ کیا کرو. جب تک اس قوم میں گھل مل نہ جاؤ، ان کی زبان سے واقف نہ ہو، بہت کلوز نہ ہو جاؤ، پھر اس قوم کی خوبیاں کھل کے سامنے آتی ہیں. ہمارے انگریزوں کے بارے میں بھی بہت جلدی رائے قائم کر لیتے ہیں، عربوں کے بارے میں بھی، مسلمانوں کے بارے میں بھی. پہلی دفعہ میں تو میں بھی کتنے اچھے طریقے سے ملتا ہوں نا، نائس ٹو میٹ یو، میں بھی ملتا ہوں، تو کیا مطلب میں بہت اچھا ہو گیا ہوں؟ آپ رہ کے دیکھو، سفر کرو، پھر پتہ چلے گا بھائی یہ ایسا ہے بھی کہ نہیں ہے. نہ بری رائے قائم کرو نہ اچھی رائے قائم کرو. آپ بولو بھائی ہم اتنا طویل عرصہ ہم نے گزارا ہی نہیں ہے، ہمیں کیا پتا اچھے ہیں کہ برے ہیں. عربوں میں آج بہت بعض چیزیں بڑی خوبی ہیں، ٹھیک ہے ان کے بد اخلاقی ہے ان لوگوں میں، ایئرپورٹ پہ ہی نظر آ جاتی ہے وہ، لیکن ہماری حرکتیں کون سا ٹھیک ہیں. سعودی عرب میں جو کرپشن میں پکڑا گیا ہے نا، 2 قومیں ہیں وہاں، مصر کے اور پاکستانی، اور ایک بنگلہ دیش ہو. مصر میں بھی الحمدللہ اللہ کا فضل ہے، اللہ نے بڑا نوازا ان لوگوں کا. تو سارے مصری نہیں، وہ نہیں، بہت سارے لوگ. تو ایک امیج بہت برا بن گیا ہے ہمارا وہاں پہ. پھر بھی میں کہتا ہوں وہ جو بد اخلاقی سے پیش آتے ہیں ایئرپورٹوں پہ اور انگریزوں کو بڑی عزت دیتے ہیں، ہمیں نہیں دے رہے ہوتے، یہ بہت غلط ہے. لیکن یہ غلط ہے تو اس کا مطلب نہیں کہ سب کچھ ہی کیا ہے غلط ہے. وہاں یہ پتہ چل جائے نا یہ بندہ جو صحیح عرب ہے. اصل میں عرب میں بہت سارے 2 نمبر عرب بھی ہیں جو اصل عرب نہیں ہیں. ہر آدمی جب سعودی عرب میں معاشی ترقی ہوئی نا تو ہر آدمی نے جا کے وہاں رہنے کی کوشش کی ہے. خیر ابھی میرا یہ ٹاپک نہیں ہے کہ عرب اچھے ہیں برے ہیں، یہ اس پہ ایک نئی جنگ چھڑ جائے گی. ہم تو یہ بتا رہے ہیں بھائی کہ میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں 10 سال اپنے باپ جو لقوا کا ہے یا فالج کا مریض ہے 10 سال اس کی خدمت کر رہے ہیں، پیشانی پر لکیر نہیں آ رہی. باپ تو دور کی بات، بھائیوں کو پال رہے ہیں. ایک بھائی باہر جاتا ہے دوسرے بھائی کو کی معاشی ترقی کی فکر میں لگ جاتا ہے. بڑی خوبیاں ہیں. قربانی پہ کتنا خرچ ہوتا ہے، کتنا گوشت غریبوں کو کھلایا جاتا ہے. اس غربت اور مہنگائی میں بھی کہیں کوئی حادثہ آ جائے، کہیں سیلاب آ جائے، کیسے لوگ تعاون کر رہے ہوتے ہیں، بڑھ چڑھ کے بہت زیادہ کرتے ہیں. لیکن وہی بات ہے چند خامیاں ایسی ہیں جس سے ساری خوبیوں پہ پردہ پڑ رہا ہے. وہی آدمی جو 1 کروڑ کا چیک یتیموں کے لیے نکال کے دے رہا ہوگا نا آپ کو، آپ اس سے 1 کروڑ نہیں 5 لاکھ کا لین دین کر لو، آپ کے پیسے پی جائے گا. وہ یتیم کو دے دے گا 1 کروڑ، جس کو 5 لاکھ دینے ہیں نا جو فرض ہیں اس کو 5 لاکھ نہیں دے گا. میں نے ایسے سخی لوگ دیکھے ہیں، ٹرسٹوں میں دے رہے ہیں، ادھر دے رہے ہیں ادھر دے رہے ہیں، کروڑوں روپے. اور جو جن کے پیسے لے کے بھاگے ہوئے ہیں وہ راتوں کو اٹھ کے بد دعائیں کر رہے ہیں میرے 50,000 تو دے دے میرے بھائی، خدا اس کے نہیں دیں گے. کیونکہ سوسائٹی میں یہ کلچر ہی نہیں ہے کسی سے پیسے لے کے دینے کا. کرایہ دار جو ہے مالک مکان کو ٹائم پہ کرایہ دیتا ہے، خود سے کبھی نہیں دے گا. مالک مکان 20 دفعہ یاد دلائے گا، 20 دفعہ یاد دلائے گا، ورنہ دے گا ہی نہیں. تو مسلمان کا جو بڑا مسئلہ ہے نا، خیال نہ کرنا ایک دوسرے کا.
اس کی رعایت نہ کرنا, ایسا طریقہ اختیار کرنا اپنی عقیدت تو پوری ہو جائے, سامنے والے کی ایسی کی تیسی ہو جائے. لین دین میں, گھروں میں, اب یہ بہت لمبا ٹاپک ہے میرا, جو اصل ٹاپک میں لے کے چلا تھا وہ رہ نہ جائے کہیں. تو اس لیے بھائی جب لوگوں سے ملو اچھے طریقے سے ملو. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ ہاں میت پہ دیکھ لو آپ, کسی کے ہاں میت ہو جائے, عربوں میں جب ہو جائے نا, ایک بڑی خوبی ہے ان کے ہاں, میت ہو گئی, غسل کیا, دفن کیا, چلو جی جنازہ پڑھایا, دفنا دیا, ما قدر اللہ, اللہ کے ہاں جو مقدر تھا ہو گیا بھائی, چلو. ہمارے یہاں ادھر سے ماموں آ رہا ہے, ادھر سے چاچو آ رہا ہے, ادھر سے نانی نے نہیں دیکھا بچہ, فلانے نے نہیں دیکھا, ڈمکانے نے نہیں دیکھا, پھر تعزیت کرنے والوں کا ایک اتنا بڑا ہجوم کہ جس کے ہاں میت ہوتی ہے وہ کسی کام کا نہیں رہتا. میرے جب والد صاحب کا انتقال ہوا ہے, ہمارے والد صاحب بہت مشہور تھے ہمارے علاقے میں, بہت مشہور شخصیت تھے, جو جانتے ہیں ہمیں بچپن سے ان کو پتہ ہے, فیمس ترین شخصیت تھے, کیونکہ دین کی خدمت انہوں نے بہت کی, تبلیغ جماعت کے امیر تھے. میرے والد صاحب کی رات 10 یا 11 بجے ڈیتھ ہوئی ہوگی, میں مدرسے میں تھا. ڈیتھ بھی اچانک ہوئی نا, مسجد میں عشاء کی پڑھنے کے لیے آئے, صف میں بیٹھے ہوئے تھے, ہارٹ اٹیک ہوا, وہیں گر گئے. میں مدرسے میں تھا, ہمیں اطلاع نہیں تھی, لوگ اٹھا کے ہاسپٹل لے کر گئے ہیں, تو پتہ چلا ہارٹ اٹیک ہوا ہے. تو اسی ہارٹ اٹیک کے دوران ان کی ڈیتھ ہو گئی. میرے پاس جب اطلاع پہنچی تو ڈیتھ ہو چکی تھی, لیکن بتانے والوں نے ہمیں ڈیتھ کا نہیں بتایا کہ ایک دم, کیونکہ ہم تو مل کے بالکل فٹ فاٹ تھے. تو بتانے والوں نے یہ بتایا کہ آپ کے والد صاحب کی طبیعت بہت خراب ہے, آپ چھٹی لے کے ہاسپٹل چلے جائیں. لیکن جب راستے میں پتہ چلا کہ جی ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے, تو کتنی قیامت گزری ہمارے اوپر. رات 9 یا 10 بجے ان کی ڈیتھ ہوئی ہے, اور الحمدللہ فجر کے بعد ہم ان کو دفنا چکے تھے. اور یہ تاخیر بھی اس لیے ہوئی کہ قبر کھدنے میں تاخیر ہوئی ہے. اگر قبر اس سے پہلے تیار ہو جاتی تو فجر سے پہلے دفنا دیتے ہم ان کو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ نہیں سمجھ رہے میرا خیال ہے. یہ اجمیوں کی رسم ہے, یہ غیر مسلموں کی رسم ہے. میت پہ گھنٹوں گھنٹوں منہ دکھائی, رونمائی, ایک. پھر جب ہم نے فجر کے بعد دفنایا, اور فجر کے بعد بھی دفنانے میں تاخیر کیوں ہوئی ہے, میں نے بتایا نا, قبر کھودنے میں, پتھریلی زمین تھی, قبر کھودنے میں بہت ٹائم لگ گیا. فجر کے بعد میں نے جنازہ پڑھایا, دفنا دیا. اس کے بعد دوپہر 10 بجے تک محلے میں خبریں پھیلنا شروع کہ بھئی حافظ مسعود صاحب کا انتقال ہو گیا. میرے والد صاحب کا نام مشہور تھے, حافظ مسعود صاحب. لوگ آ رہے ہیں, بھائی کہاں ہیں؟ میں نے ہم تو دفنا چکے ہیں. یہ نہیں کہ ہمیں غم نہیں تھا, جو میرے اوپر قیامت گزری تھی وہ میں ہی جانتا ہوں. آج لوگ باز کہہ رہے ہیں نا, حضرت مولانا پہ اعتراض کر رہے ہیں کہ وہ ان کے اتنا بہت بیچارے غم زدہ ہیں, اللہ ان کے غم کو ہلکا کرے. بعض دفعہ انسان کو محبت ہوتی ہے بھائی, وہ طبی چیز ہے نا, یہ تو اپنے محبوب چھن جاتا ہے, انسان کو دکھ ہوتا ہے, غم ہوتا ہے, یہ نیچرل ہے, اس میں کوئی وہ نہیں ہے. تو میرے اوپر ایسی قیامت گزری تھی کہ ہم تو ایک دم سے ہو گیا نا, تصور ہی نہیں تھا. لیکن ہم فجر کے بعد دفنا چکے تھے. لوگ آ رہے کہہ رہے یار کل تک تو یہی گھوم رہے تھے, مغرب میں تو ہم نے ملاقات کی ہے, تو غسل کب ہوا, کفن کب ہوا, پتہ ہی نہیں چلا. پھر بعض لوگوں نے دلیل دی کہ دیکھو آپ کو رکھنا چاہیے تھا ظہر تک, عصر تک رکھنا چاہیے تھا. جنازہ جتنا بڑا ہو اتنا ثواب زیادہ ہوتا ہے. یقیناً جنازہ جتنا بڑا ہو میت کو فائدہ زیادہ ہوتا ہے, لیکن وہ جنازہ جو سنت کے مطابق ہو. اگر آپ 6 مہینے تک جنازہ روک لو کہ پورا کراچی آ جائے تو جنازہ تو بہت بڑا ہو جائے گا, لیکن یہ عمل جائز ہوگا؟ ایک سنت پوری کرنے کے لیے ایک دوسری سنت کو آپ نظر انداز کر رہے ہو جو اس سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. شریعت میں جلدی دفنانا یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے بنسبت جنازے کو بڑا کرنے کے. ہمارے حضرت ایک مثال دیا کرتے تھے کہ سنت والا چھوٹا جنازہ وہ غیر سنت والے بڑے جنازے سے افضل ہے. سعودی عرب کے بادشاہ کی میت کو دیکھ کے فرانس یا جرمنی کا پادری مسلمان ہو گیا تھا, اس کے جنازے کو دیکھ کے. سعودی عرب میں بادشاہ کی بھی ڈیتھ ہوتی ہے نا, بڑے آرام سے غسل, کفن, دفن, چلو خلاص. سمجھ رہے ہو؟ اور ملکہ برطانیہ کی جب ڈیتھ ہوئی تھی تو کتنے دنوں بعد دفن کیا ہے بتاؤ؟ 1 ہفتہ تو لگا ہوگا. فلانا آ رہا ہے, ڈمکانا آ رہا ہے, یوں آ رہا ہے, فلانا. ابے بھائی ان کے لیے دنیا سب کچھ ہے, ہمارے لیے دنیا مسافر خانہ ہے. جو گیا وہ منزل پہ پہنچ گیا, ہم بھی آ رہے ہیں. یہ کوئی پہلی دفعہ تھوڑی ہوا ہے. نہیں آ رہی میرے خیال ہے بات سمجھ میں؟ تو اس لیے مرو بھی آرام سے, مرنے بھی آرام سے. دو پہلے پہنچ گیا, ہم اگلے اسٹیشن سے آ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا.
وہ پہلے نکل لیا, ہم اگلی ٹرین سے, کیا خیال ہے بھائی پہنچنے, اس میں کیا غم ہونا تو ایک نیچرل ہے. اب یہ تھوڑی کہ بیٹے کا یا باپ کا غم نہ ہو, وہ تو ایک نیچرل ہے, وہ تو ہوگا بھائی. آپ کا بچہ امریکہ بھی جا رہا ہوتا ہے, آپ کو پتہ ہے اگلے سال واپس آ جائے گا, پھر بھی آپ رو رہے ہوتے ہو کہ یار 1 سال کی بھی جدائی برداشت نہیں ہوتی. صرف بیوی کہیں جا رہی ہو تو نہیں, بیوی میں کے جا رہی ہو نہیں روتا آدمی, میں نے آج کل نہیں دیکھے روتے ہوئے, چاہے 10 سال کے لیے جا رہی ہو. آج کل جاتی بھی نہیں ہے, آج کل جاتی بھی نہیں ہے. اب کیا بتاؤ, ہمارے حوصلے کو داد دو یار. ہماری اگر ایک جاتی بھی ہے تو 3 موجود ہوتی ہیں. آپ لوگ کے ہاں تو ایک جائے گی تو آپ 1 مہینہ ریلیکس, ہمارے یہاں ایک جائے گی تو 3 4 5 سال میں شاید کبھی ایسا حسن اتفاق ہوا ہو کہ سب گئے ہوئے ہوں. افسوس کی بات ہے سب چلے جائیں. ہم نے اسی منہ کے ساتھ گھر میں جانا ہے, ایسا ہم بیان دے نہیں سکتے جو افورڈ نہ کر سکے. لیکن مجھے یاد ہے ایک دفعہ ہمارے سب گھر والے گئے ہوئے تھے, شاید ایک ہی دفعہ ہوا ہوگا یہ. میں مسجد میں آ کے بیٹھا ہوا تھا دوست احباب کے ساتھ, میں نے کہا یار ایسا لگ رہا ہے جیسے جنت الفردوس میں ٹہل رہا ہوں میں. یہ اس کی علامت نہیں کہ مجھے گھر والوں سے محبت نہیں ہے, لیکن پھر بھی انسان پہ ذمہ داری کا ایک احساس ہوتا ہے نا. رات کو ٹائم پہ گھر جانا ہے, انڈے لے لائے, آلو نہیں لائے, میسج آ گیا کہاں, یہ چلتا ہے سب گھروں میں. اس سے انسان کو ایک اندر سے لاشعوری طور پر ایک ٹینشن سی ہوتی ہے. تو میں جب بیٹھا نا یہاں, میں نے کہا یار پتہ نہیں مجھے کس چیز کی ایک عجیب سی سکون سا مل رہا ہے میں خود پر. پھر مجھے لگا کہ یار آج میں بالکل آزاد ہوں, بالکل کیا ہوں, کوئی میرے اوپر ذمہ داری نہیں ہے کہ اس گھر میں باری دینی ہے, ادھر جانا ہے, اتنے بجے جانا ہے, لیٹ ہو گیا تو وہ ایسا عجیب سا محسوس سا ہوا مجھے. خیر کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے تو, لیکن انسان کا گزارا بھی نہیں ہے گھر والوں کے بغیر. آپ گھر میں جاؤ تو پھر گھر میں بھی دل نہیں لگتا اگر گھر والے نہ ہو. یہ اس کی تلافی کے لیے میں نے اگلا جملہ بول دیا. حقیقت بھی ہے کہ گھر بھی آدمی کے جب گھر والے نہ ہوں, یہ عجیب سی چیز ہے یار. گھر ہو تو بھی وہ مسئلے چلتے ہیں, لیکن نہ ہو تو اس سے بڑے مسئلے. گھر میں دل کہاں لگتا ہے, دیواریں کھانے لگتی ہیں آدمی کو, بچے نہ ہو, گھر والے نہ ہو, کیونکہ جب گھر والے جائیں گے تو بچے بھی سارے جائیں گے. تو خیر اب انگریز کیا جانے یہ چیزیں یار, سیکولر لبرل لوگ کیا جانے یہ خوشیاں. تو چند چیزیں ٹھیک کر لو بھائی, اس سے فائدہ کیا ہوگا, ہماری ساری خوبیاں خوبیوں کے طور پر اجاگر ہونا شروع ہو جائیں گی.